مسلمانوں والا اور وہ مسلم کمیونٹی کے اندر رہتا ہے، تو اب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسلامی حدود و قیود کا خیال رکھے، وہ اسلامی شعائر کا خیال رکھے، وہ اسلامی تعلیمات کا خیال رکھے۔ اب مسلمان کہلانے والا یہ کہے کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے، تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ بندہ کہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے اپنے جذبات، اپنے اظہار کے، اپنے رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، اور یہ حدود و قیود، یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ پھر متضاد ہیں، یہ اسلام کے الٹ ہیں، اسلام کے بالکل برعکس ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ مکمل طور پر دین اسلام کا پیروکار ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ بھلے وہ ایک مسجد کے امام ہوں، یا مدرسے میں پڑھانے والے شیخ الحدیث ہوں، یا کسی سکول کے ٹیچر پرنسپل ہوں، یا کوئی ڈاکٹر ہوں، یا کوئی وہ وکیل ہو، صحافی ہو، کوئی وہ جج ہو، یا وہ کوئی بہت بڑا افسر ہو، یا وہ کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ڈائریکٹر ہو، وہ کوئی ناظم ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وہ صدر ہو، جب اس کا مذہب اسلام ہے تو اب اس نے اسلام کو فالو کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بڑے سادہ سے انداز میں آپ کو مسلمان کی اسلام کی تعریف بتا دی۔ کوئی ٹی وی پر کوئی اینکر پرسن ہے، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اب اس کا نام اگر محمد جنید ہے، خاتون کا نام فاطمہ ہے، اور پھر وہ یہ بات کہے کہ نہیں جی ہمیں آزادی ہونی چاہیے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی لائف ہے، ہمارا سوشل سٹیٹس ہے، تو یہ پھر چیز جو ہے، یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ اور یہ عمل، یہ ایٹیچیوڈ، یہ اسلام کے اگینسٹ ہے، یہ بالکل اسلام کے منافی ہے۔ اور قرآن نے اس کو بیان کیا، جس طرح میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا، لاہور میں واقعہ ہوا، اس کے جو محرکات تھے وہ کیا تھے؟ وہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے راہ روی ہے، معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی فحاشی اور عریانی ہے۔ معاشرے کے اندر یہ جو فحاشی اور عریانی جو بڑھ چکی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا جو مین سبب ہے، وہ ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ ہمارا میڈیا ہے جو کہ ہر قسم کے قید و بند سے آزاد ہے، جو اس مسلم اسٹیٹ کے اندر ایک صحافت کے جو اصول اور ضابطے ہیں، جو قوانین، جو آئین کے اندر لکھے گئے ہیں، یہ بالکل اس کے برعکس چل رہا ہے۔ ان کو ڈائریکشن ملتی ہے وہ مغرب سے ملتی ہے، اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ یہ بڑا حسین معاشرہ، بڑا پاکیزہ معاشرہ ہے، یہاں باپ ہے، یہاں بیٹا ہے، یہاں ماں ہے، یہاں بیٹی ہے، یہاں باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، بیٹی اور ماں کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان، بہن اور بھائی کے درمیان، حتیٰ کہ زوجین کے درمیان بھی مثالی محبت کا رشتہ ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اتنا حسین معاشرہ ہے، لیکن جب سوچ آپ کی مغرب سے آئے، یورپ سے آئے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ آج نام کے مسلمان ہیں، اب نام صحابہ کے نام پر ہے اور امہات المومنین کے نام پر ہے، لیکن ان کے کردار ایسے ہیں کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، مسلسل خبریں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے اشاعت فاحشہ، یعنی فحاشی اور عریانی کی ترویج، اس کا پھیلاؤ۔
ہمارا جو معاشرہ تیزی کی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فحاشی اور عریانی کی ترویج ہے۔ وہ اسباب اور وہ چیزیں کہ جو ایک معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں یا ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر عام کر دی گئیں، اور نتیجتاً ہمارا وہ حسین مقدس پاکیزہ معاشرہ وہ تیزی کے ساتھ گراوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ انسان یقین نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس معاشرے کے اندر، یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ کیا مسلمان اتنا گر سکتا ہے؟ کیا اللہ کو ماننے والا، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، کیا اس کی اخلاقی حالت اتنی پستی کا شکار ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اتنا گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا، سورۃ النور آیت نمبر 19، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، جن کی خواہش، تمنا، نظریہ، سوچ، مشن، جن کی پلاننگ یہی ہے کہ ہم فحاشی کو پروموٹ کریں، آبسینس یہ معاشرے کے اندر پھیلے، فحاشی کو پروموٹ کرنے، جو فحاشی کے پروموٹر ہیں، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کہ جو فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے، اس کے جو اثرات بیٹے پر، بیٹی پر، ماں پر، باپ پر، بھائی پر، بہن پر، بہو پر، ساس پر، پڑوسی پر، ایک طالب علم پر، ایک کم عمر بچے پر، ایک نابالغ بچے اور بچی پر جو پڑیں گے، اس کا اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم نے تو اپنا فائدہ دیکھا، تم نے تو اپنا نفع دیکھا۔ آج کل جو ملٹی نیشنل کمپنیاں کیا کرتی ہیں، اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، وہ چائے ہو، وہ پیسٹ ہو، وہ بسکٹس ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ایون کہ موبائل، بلکہ سم، چھوٹی چھوٹی چیز، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے وہ خواتین کو بطور ماڈل پیش کرتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں کم تھیں، لیکن کسی نے اس کے آگے دیوار کھڑی نہیں کی، اس کے آگے بند نہیں باندھا، کسی نے اس کی روک تھام نہیں کی، اس کی طرف کچھ سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، کوئی اس کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے، ان معاملات کی اصلاح کے لیے کوئی پریکٹیکل موومنٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں چلائی گئی، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے کہ آج دیکھیں یہ چیزیں اب ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب برائی اب اتنی عام ہو گئی کہ برائی کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی برائی کو برا کہنے کو تیار نہیں ہے، یعنی ایک نارمل سی بات ہو گئی، ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ یعنی جو فلم ہے یا ڈرامہ ہے اس کی تو بات کرنا دور کی بات ہے، آپ دیکھ لیں جو خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ خبروں کے درمیان میں جو اشتہارات چلتے ہیں، وہ اشتہارات اس قابل ہے کہ وہ دیکھے جائیں۔ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کتنی یعنی افسوس کی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور سب مل کے اس کو دیکھتے ہیں، اور کس انداز میں فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کی بدکاری کیا ہے؟ برا دیکھنا، شہوت سے دیکھنا، اور کان کی بدکاری کیا ہے؟ برا سننا۔ ہمارے ہاں یہ گناہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ گناہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب چیزیں عام ہو گئی، آپ یہاں سے چلیں، تھوڑا سا سفر کریں آپ بڑے روڈ کے اوپر، آپ کو جگہ جگہ سائن بورڈز نظر آئیں گے،
مختلف کمپنیوں کی آپ کو ایڈورٹائزنگ نظر آئیں گی، تو اس پر جو تصاویر بنی ہوئی ہیں وہ ایک مسلم معاشرے کے لیے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر کم از کم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو کچھ یہ ہے۔ یہ آج جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اسلام آباد میں یہ ہو گیا، لاہور میں 14 اگست میں مینار پاکستان پہ یہ ہو گیا، قصور میں فلاں واقعہ ہو گیا، کراچی میں یہ ہو گیا، فلاں سکول میں، فلاں کالج میں، فلاں یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ جو ذرائع تھے جن کی وجہ سے یہ جرائم پھیل رہے ہیں، ہم نے ان کا سد باب نہیں کیا، اور جس کو ہم فالو کر رہے ہیں نا اور یورپ کے پیچھے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری ترقی ہے، جب تک ہماری سوچ ماڈرن نہیں ہوگی ہم وہیں کے وہیں رہیں گے۔ ہمارا لباس ماڈرن ہونا چاہیے، ہمارا گھر ماڈرن ہونا چاہیے، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، بلکہ اب تو مذہبی لوگ بھی وہ بھی کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا کریں جی، اب رہنا جو ہے زندگی گزارنی ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے بچی ہے وہ کیا ہے، اس نے کوئی قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، اس کو کوئی باپ کا ماں کا مقام کا پتہ ہے، کوئی ایٹیکیٹس، کوئی مینر پتہ ہے، کوئی اسلام کے 4 لفظ پڑھے یا نہیں پڑھے، نہیں، بس وہ کہتے ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے۔ میرا بیٹا جو ہے وہ اگر MBA اس نے کیا ہوا ہے، انجینئر ہے، تو بہو جو ہے وہ کم از کم اس نے MSc کی ہو۔ بلکہ اب تو ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ یہ آ گیا کہ مجھے سن کے بڑی یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اب لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پہلے تو یہ ہوا کرتی تھی کہ لڑکی جو ہے جہیز میں فلاں فلاں چیزیں یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، اور اب ایک اور چیز بھی ایڈ ہو گئی ہے۔ اب ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ اب جی بہو وہ لے کے آنی ہے جو جاب کرنے والی ہو۔ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کہاں سے سوچ لیا آپ نے؟ یہ فلسفہ آپ کو کس نے دیا؟ کفالت، خاندان کی کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت وہ تو گھر کا حسن ہے، وہ تو گھر کی ملکہ ہے، وہ تو گھر کی رانی ہے، وہ جو گھر کی بادشاہت ہے وہ اس کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری عورت کی ہے، بچوں کی پرورش کرنے کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی دفاتر میں جائے گی، ہاں الا ماشاء اللہ، جہاں کوئی مجبوری ہے وہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو جو مائنڈ سیٹ اب ہو چکا ہے، جو سوچ ایک بن چکی ہے کہ بہو وہ لے کے آنی ہے، اور نوجوان بھی کہتے ہیں کہ بیوی وہ ہو کہ جو کام کرنے والی ہو، جاب کرنے والی ہو، چونکہ مہنگائی اتنی ہے اب گزارے نہیں ہوتے۔ تو جو گھر کے کفیل ہیں، جن کے گھر کے اندر کوئی کمانے والا اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، کیا وہ سارے بھوکے مر گئے ہیں؟ کیا وہ ان کے ہاں گزر بسر نہیں ہوتا؟ ان کے بچے تعلیمی اداروں کے اندر نہیں پڑھتے؟ کیا وہ اللہ رب العزت ان کو رزق نہیں دے رہا؟ رزق دے رہا ہے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ وہ ہے دینداری۔ دینداری دیکھیں، بیٹا ہے، بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو آگے دیکھیں جو بچی لے کے آنے وہ دیندار ہو۔ اگر بیٹی کے لیے رشتہ درکار ہے تو دیکھیں کہ لڑکا دیندار ہو، یہ نہ ہو کہ کسی سودی ادارے میں کام کرنے والا ہے، سود کھانے والا ہے۔ اور بھائی جس کی بنیادی سود پر ہے تو خیر کہاں ہوگی؟ رشتہ کہاں چلے گا؟ برکت کہاں ہوگی؟ نسل اچھی کیسے پیدا ہوگی؟ وہ سارے کا سارا تباہی بربادی ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض پڑھے لکھے، سمجھدار، مذہبی حلیے والے، مذہبی سوچ رکھنے والے بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آئیے ذرا سنیے، میرے سامنے ایک ریسرچ ہے کہ مغرب کے اندر جن لوگوں نے اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا اور ان کی تربیت کے لیے کچھ نہ کیا، تو وہاں پر رزلٹ کیا نکلا اور معاشرہ کتنا خراب ہو گیا کہ آج سارے یورپ کے خواب دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں پہنچ جائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچیں وابستہ ہیں ہماری۔ کسی کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ چلو اچھا روزگار مل جائے، میرا بیٹا
باعمل بن جائے، نمازی بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کو میں یہ ذہن دوں بیٹا آپ کمانے کے بعد جیسے ہی آپ پہ حج فرض ہو جائے سب سے پہلے آپ نے حج کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں جس کی آپ نے شادی کی ہے، جب شادی کے اگلے ہی سال، شادی ہوتے ہی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جو زوجین عمرے کے لیے چلے جائیں گے ان کی سوچ کتنی پاکیزہ ہو جائے گی۔ سوچیں، غور کریں، غور کریں۔ بھئی آپ 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ان کو دیتے ہو، جاؤ جی مری گھوم کے آؤ، فلاں ملک میں جاؤ، فلاں ادھر جاؤ، لیکن اگر آپ اللہ کے گھر بھیج دیں گے تو کیسی ان کی ٹیوننگ ہوگی، کیسی ان کی طہارت ہوگی، اور دل و دماغ کیسا ان کا پاکیزہ ہوگا جب اللہ کے گھر میں جائیں گے اور طواف خانہ کعبہ کریں گے، آب زمزم شریف پئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی ساری کثافتیں دور فرما دے گا۔ اور جب میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، گنبد خضرا پر نگاہیں پڑیں گی اور آقا کی بارگاہ میں جب دونوں درود و سلام عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا، انشاءاللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا، اور یہ نیکی نسلوں تک رہے گی، نسلوں تک رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میں آپ کو یہ بات میں نے کبھی کہی نہیں ہے، لیکن بات آ گئی تو میں کیے دیتا ہوں۔ 2013 میں مجھے سعادت حاصل ہوئی، جب میں وہاں گیا جہاں میری اور فیلنگز تھیں، وہاں میری یہ ایک فیلنگ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو آگے عام کریں۔ وہ یہ تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے، اس کے لیے آپ کسی اچھے امام کا تقرر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ امام اچھا ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، خطیب صاحب اچھے ہوں، ہمیں دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں بھیجیں، تاکہ انہوں نے ہمارا امام بننا ہے۔ جب وہ کہے گا کہ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز فرض ظہر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کعبہ دیکھ کے آیا ہوگا، تو اس امام کا تصور کیسا بنے گا کہ جب جو کہے گا کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، اور پیچھے جو نمازی ہیں جب وہ نماز پڑھیں گے تو انہیں بھی نماز پڑھنے میں لطف حاصل ہوگا۔ اس ضمن بات آ گئی تو میں نے کر دی ہے، لیکن آپ دیکھیے جس معاشرے کو ہم فالو کر رہے ہیں وہاں پر کیفیت کیا ہے۔ ایک تحقیق ہوئی کہ یورپ کے اندر جو بچے بگاڑ کا شکار ہوئے اس کے اسباب کیا تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو نوجوان سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں اور دیگر برے بد اخلاقی والے کام میں ملوث ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریسرچ کریں کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی روٹ کیا ہے، وہ ہم تلاش کریں۔ تو جب ریسرچ کی گئی تو جو چیزیں سامنے آئیں وہ آپ سنیں۔ موٹاپے سے متعلق 73 ریسرچز ہوئیں کہ جو موٹاپا پھیلا ہے اس کا سبب کیا ہے، تو 86% لوگوں نے جب انہوں نے انالیسس کیا تو سامنے بات کیا آئی، یہ وہ لوگ تھے جو سارا دن سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں یہ خطرناک مرض ہو گیا۔ سگریٹ نوشی کرنے والوں پر جب ریسرچ ہوئی تو 80% کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ سگریٹ نوشی کی عادت انہیں فلمیں دیکھنے کے بعد، ڈرامے دیکھنے کے بعد ہوئی ہے، اس کا سبب یہ ہے۔ اسی طرح نشہ آور ادویات استعمال کرنے والوں کے بارے میں 75% کی رائے یہ تھی کہ ان کا جو یہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں اس کا سبب میڈیا ہے، میڈیا کی وجہ سے وہ ان بری عادتوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ اسی طرح شراب نوشی پر تحقیقات کی گئیں کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں ان کا سبب کیا ہے، تو 80% کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ شراب نوشی انہوں نے شروع کی ہے تو انہوں نے فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے بعد شروع کی ہے، اس کا ذمہ دار بھی میڈیا۔ اسی طرح جو تعلیمی میدان کے اندر نوجوان فیل ہو گئے، پیچھے رہ گئے، ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، انجینئر بننا چاہتے تھے لیکن نہ بن سکے، پیچھے رہ گئے بہت اور کوئی کام وہ نہ کر سکے، اس کے بارے میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ 65% لوگ ایسے تھے کہ ان کے تعلیمی کارکردگی میں ناکامی وہ میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے۔
اس بنا پر وہ اپنے اچیومنٹ جو ان کی تھی نا ٹارگٹس تھے اس کو اچیو نہیں کر سکے. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ میڈیا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہم جس مغرب کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مغرب کا حال کیا ہے کہ 1 سال کے اندر تحقیق کی گئی تقریباً وہ بتاتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر 80,000 بچے وہ جنسی ہیرسمنٹ کا شکار ہوئے. اس کا سبب کیا تھا؟ سوشل میڈیا. اسلام کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ. ہماری نجات قرآن میں ہے، ہمارا جو محافظ ہے وہ قرآن ہے. یہ بڑا حسین معاشرہ ہمارا تھا، اب یہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. دوبارہ ہم اس کی پاکیزگی، اس کی تقدیس ہم دوبارہ لوٹا سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے دور کریں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس طرف جا رہا ہے، بچی اس طرف جا رہی ہے، تو آپ محنت کریں اور اس کا رشتہ قرآن سے باندھیں، قرآن سے قائم کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی محبت ان کے دل میں ڈالیں. پھر دیکھیے گا ہمارا معاشرہ ویسا ہی معاشرہ بن جائے گا جیسا کہ پہلے تھا. وہی تقدس، وہی پاکیزگی، وہی شرم و حیا، وہی امن، وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وابستگی ہمیں نظر آئے گی. یہ چند باتیں تھیں جو پچھلے دنوں ہمارے ملک میں ہوئی. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ ان باتوں پر ضرور آپ گفتگو کیجیے گا. انہوں نے کسی اور حوالے سے بات کی، کچھ اور باتیں بھی تھیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے آپ نے. لیکن چونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہر بات یہاں اس ممبر پر کہی نہیں جا سکتی. عقل منداراں اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برے کام سے بچائے. اللہ رب العزت ہمیں فحاشی اور یانی سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ رب العزت ہمیں تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے. ہمارے کردار کو ستھرا فرما دے، ہمارے اعمال کو ستھرا فرما دے، ہمارے ظاہر کو اچھا فرما دے، ہمارے باطن کو اچھا فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے برے خیالات کو دور فرما دے. اللہ رب العزت ہماری اولاد کو اچھا فرما دے. اللہ رب العزت ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ رب العزت اس معاشرے کو، اس مسلم معاشرے کو ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں، فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.